کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹی اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر نیزے پر دیکھ رہی ہو، ایک بہن اپنے خاندان کی لاشوں کے درمیان کھڑی ہو، بچے یتیم ہو چکے ہوں، خیمے جل چکے ہوں اور دشمن فتح کے نعرے لگا رہا ہو، لیکن انہی حالات میں ایک عورت ایسی کھڑی ہوتی ہے جو پوری سلطنت کو ہلا دیتی ہے۔ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آج ہم سنیں گے کربلا سے شام تک کے اس سفر کی داستان اور وہ خطبہ جس نے یزید کے دربار کو شکست دے دی۔ 10 محرم کا سورج غروب ہو چکا تھا، میدان کربلا شہیدوں کے خون سے سرخ تھا، امام حسین زمین پر سجدہ آخری ادا کر چکے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جان نثار اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے تھے۔ خیموں میں صرف عورتیں، بچے اور بیمار امام زین العابدین باقی رہ گئے تھے۔ دشمن خیموں کی طرف بڑھا، آگ لگا دی گئی، چاروں طرف چیخو پکار مچ گئی، بچے خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے شعلوں کے درمیان کھڑی ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو جمع کر رہی تھی، انہیں اپنے سینے سے لگا رہی تھی اور ہر ایک کو تسلی دے رہی تھی۔ رات بھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتی رہیں، کبھی بچوں کو سنبھالتی، کبھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی، کبھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود ان کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اگلی صبح اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا گیا، شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے۔ سب سے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس نیزے کی طرف دیکھتی تھی اور اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پہاڑ بنی رہی۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، کچھ لوگ خوشی منا رہے تھے، کچھ حیران تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ حضرت زینب نے لوگوں کی طرف دیکھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے اور پھر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کوفہ والو، کیا تم روتے ہو؟ ہاں رو، بہت رو، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ حضرت زینب نے فرمایا، تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جو مضبوط دھاگا کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اسے توڑ دیتی ہے۔ لوگ شرمندگی سے سر جھکانے لگے، بہت سے افراد رونے لگے۔ کوفہ سے شام تک سینکڑوں میل کا سفر تھا، شدید گرمی تھی، بھوک، پیاس اور قید۔ بچے راستے میں روتے تھے، حضرت زینب انہیں تسلی دیتی۔ بیمار حضرت امام زین العابدین کمزور تھے، رضی اللہ تعالی عنہ کمزور تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ ادھر شام میں یزید نے جشن کا انتظام کر رکھا تھا، لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، گلیوں کو سجایا گیا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جنہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ قافلہ دربار میں پہنچا، یزید تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد وزراء اور فوجی موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا۔ یزید تکبر کے ساتھ مسکرا رہا تھا، اسے یقین تھا کہ آج وہ کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی، پورا دربار خاموش ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر یزید کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم قیدی بنا دیے گئے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں اور تو کامیاب ہو گیا؟ پھر فرمایا، تو اپنی ساری چالیں چل لے، اپنی پوری کوششیں کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے نام کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا دربار ساکت ہو گیا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ یزید کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک قیدی عورت اس کے سامنے اس طرح کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا یہ انصاف ہے کہ تم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر بازار میں گھماؤ؟ یہ الفاظ سن کر دربار کے بہت سے لوگ رونے لگے، انہیں پہلی بار حقیقت کا علم ہوا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ یہ سن کر پورا مجمع ہل گیا، لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وہ کس خاندان کے سامنے کھڑے ہیں۔ جس دربار میں یزید فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، وہی دربار اس کی بدنامی کا سبب بن گیا۔ حضرت زینب کے خطبے نے لوگوں کے دل بدل دیے، حق واضح ہو گیا، باطل بے نقاب ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ذریعے حق کو زندہ رکھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کے ذریعے۔ اگر کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو حق مٹ جاتا، اور اگر شام میں زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا۔ آج بھی جب ظلم بڑھتا ہے، جب حق دبایا جاتا ہے، جب سچ بولنے والے کم ہو جاتے ہیں، تو تاریخ سے ایک آواز آتی ہے، میں زینب بنت علی ہوں، وہ زینب جنہوں نے قید میں رہ کر بھی یزید کو شکست دی، وہ زینب جنہوں نے دکھایا کہ طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ حق اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں لبیک یا زینب۔ جزاک اللہ۔